بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن عمار بن یاسر انه قال لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اما تذکر انا كنا فی سفر انا وانت اما انت فلم تصلی واما انا فتمعت فصلیت رواہ البخاری۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے تھے۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ یاد کروایا اور ایسا محسوس ہوتا کہ پانی نہیں تھا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ پڑھی، اور میں مٹی میں اپنے آپ کو الٹ پلٹ کر تیمم کر لیا، یا ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کو غسل جنابت کی ضرورت ہو، تو اس انداز سے انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ فذکرت ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس واقعہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ھکذا، تمہیں اس انداز سے کرنا کفایت کر جاتا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ ونفخ فیہما، پھر ان دونوں میں پھونک مارا تاکہ مٹی وغیرہ وہ اٹھ جائے۔ ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، اس انداز سے کہ زمین پر ہاتھ مارا اور پھر پھونک مارا، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا اور پھر اپنے ہاتھ کا مسح کیا۔ یہ تیمم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، اور قرآن بھی کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اگر اہل ایمان انہیں پانی نہیں ملتا، یا کوئی جنبی ہے یا کوئی بیمار ہے، وہ پانی اس کے لیے تکلیف دہ ہے، تو وہ اپنے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پاک مٹی لے کر اس پر پھونک ماریں، پھر انہیں دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیں۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔